اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری علم اخلاق میں یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کے اندر پائی جانے والی چاروں قوتیں اس انداز سے نفس کے اندر آپس میں تنازع اور تجاذب کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی حکومت قائم ہو جائے اسی کے اثرات جو ہیں انسان میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر قوت غضبیہ حاوی ہو جاتی ہے تو غصے کے عالم میں اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ایک کتے کی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر قوت وہمیہ حاوی ہو جاتی ہے تو وہ چالاکی اور دھوکہ اور فریب دہی میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اوپر قوت شہویہ حاوی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کام کاج میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک جانور اور چوپایا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے اوپر قوت عقلیہ غالب آ جاتی ہے تو اس کے حرکات و سکنات جو ہے وہ فرشتوں کی مانند پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ تو ان قوتوں کے آپس میں تنازع اور تجاذب اور آپس کا ٹکراؤ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی کسی ایک طرف جھکتا ہے اور کبھی جو ہے وہ دوسری چیز کا جھکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر قوت عقلیہ نہ ہوتی تو پھر یہ جھگڑا بھی نہ ہوتا، تو پھر اندر کا یہ فساد بھی نہ ہوتا۔ تو فساد ہونے کی وجہ قوت عقلیہ کا وجود ہے کہ جو ہر غلط چیز کے مقابلے میں آواز اٹھانے والی چیز ہے، جو قوت غضبیہ کو قابو سے باہر نہیں جانے دیتی، جو قوت شہویہ کو قابو سے باہر نہیں جانے دیتی، جو قوت وہمیہ کو قابو سے باہر نہیں جانے دیتی۔ انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں اگر ہم ان پہ غور کریں تو ایک تو پروردگار عالم کی خلق شدہ چیز اور مخلوق جو ہے وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ دوسری مخلوقات میں مثلا درندے ہیں، چوپائے اور جانور ہیں، اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے وغیرہ ہیں۔ تو ان کی کیا کیفیت ہے، ان کے اندر کون سی قوتیں پائی جاتی ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر فقط و فقط قوت عاقدہ ہے، اس کے اندر باقی تینوں قوتیں موجود نہیں ہیں۔ جبکہ درندوں کے اندر، چوپایوں کے اندر، باقی جانداروں کے اندر قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ہے۔ البتہ جو ہے بعض جانوروں کے اندر قوت غضبیہ کا غلبہ ہے، جیسے کتا ہے یا مثلا شیر ہیں یا اسی طرح کے جانور، اور بعض جانوروں کے اندر قوت شہویہ کا غلبہ ہے، جیسے سور ہیں یا باقی مثلا گائے بھینس وغیرہ ہیں، کہ جن جانوروں کے اندر وہ مثلا جو ہے گائے بھینس بکریوں کو اتنا غصہ کرتے ہوئے نہیں دکھا ہوگا، مگر قوت شہویہ کا غلبہ ہوتا ہے کہ ہر وقت خوراک کی تلاش میں جو ہے وہ جہاں اس کو نظر آئے کہ کوئی خوراک کی گنجائش ہے وہاں جو ہے اپنا منہ مارتے ہو۔ تو بعض جانوروں کے اندر قوت شہویہ کا غلبہ ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے پروردگار عالم کی کہ جس کے اندر ان تمام قوت کا اجتماع ہو گیا ہے، کہ جس کے اندر فرشتوں والی قوت عقلیہ بھی موجود ہیں، اور جانوروں والی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ بھی موجود ہے، اور شیطان والی قوت وہمیہ بھی موجود ہے، کیونکہ شیاطین میں فقط و فقط قوت وہمیہ ہے۔ جی جی ہاں، قوت وہمیہ پائی جاتی ہیں۔ ہاں، عقلیہ کے علاوہ ہے، عقلیہ کے علاوہ، مگر یہ کہ ہر جانور کی الگ کیفیت ہے، کسی کے اندر کسی خاص قوت کا غلبہ ہے تو دوسرے میں کسی خاص قوت کا غلبہ ہے۔ جیسے جی ہاں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض جانور میں مثلا ایک قوت کا غلبہ ہے تو بعض دوسرے جانور میں دوسری قوت کا غلبہ ہے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، اس پہ قوت غضبیہ کا غلبہ ہے، اور تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو ہر جگہ پہ،
ان کے علاقے میں کسی اور کا قبضہ نہ ہو. جیسے کتوں کو ہم دیکھتے ہیں جنگلوں میں، شاید یہی کیفیت شیر کی ہوتی ہے. اور دوسرے جاندار ہیں ان زیادہ تر اس کی کوشش کھانے کی ہوتی ہے کہ خوراک ملے. وہ جہاں بھی خوراک نظر آئے گا وہاں منہ مار لیں گے. اب چونکہ قوت عقلیہ تو ہے نہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کے مالک کا ہے یا اس کے مالک کا نہیں ہے. جہاں غذا ملے گی وہاں منہ مار دیں گے وہ. جی. یہ میرا مالک ہے اور یہ انسان ہے تو خدا کر دیے، وہ اگر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نہیں عقل نہیں ہے اس میں. یہ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی قسم کا سوال آیا تھا، شعور کی ایک کیفیت ہے. اس کے اندر یہ ساری جو تبدیلی آتی ہے اس کو جو پروردگار نے مخصوص قوت دی اسی کے اندر آتی ہے. ایسا نہیں کہ مثلا کتے کو ہم ٹرین کر کے انسان جیسا عاقل بنا دے، وہ نہیں ہوتا ہے. کتے کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اسی میں مثلا جو ہے ٹریننگ کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اب اس کو غضب کی صلاحیت ہے، اب جو یہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ کہاں غضب کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. اس کے اندر حساسیت پائی جاتی ہے محسوس کے اعتبار سے، تو اس کو جو ہے اس محسوسات کی قوت کو الگ کیا جاتا ہے کہ وہ سونگ کے بتاتا کہ یہاں پہ یہ والی بو آ رہی ہے وہاں پہ وہ والی بو آ رہی ہے، مگر اسی دائرے کے اندر اس کو گھمایا جاتا ہے. جیسے ہم نے مثال بھی دی تھی کہ یہ ویسا ہی جیسے ایک کمپیوٹر کا ایک پروگرام بنایا آپ نے، تو جو سافٹ ویئر کے اندر خوبیاں ہیں اسی کے اندر وہ کام کرے گا. اس سے ہٹ کے کوئی آپ چیز کرانا چاہ رہے تو وہ نہیں کرے گا. تو جو ان کے اندر سافٹ ویئر موجود ہیں اسی کے حوالے سے جو کام کریں گے. اسی مقصود دائرے کے اندر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے سے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو جو جتنے بھی جاندار ہیں اس میں کوئی بھی ایسی پروردگاروں کی مخلوق نہیں ہے کہ جن کے اندر ساری قوتیں موجود ہوں. یہ فقط انسان ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ان چاروں قوتوں کو یکجا کیا ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس کو اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دیا ہے. جنات کی بحث ابھی اس لیے نہیں کریں گے کہ جنات کے پاس جسم نہیں ہے، وہ ایک لطیف مخلوق ہے. اگر ان کے پاس یہ چاروں قوتیں ہو تب بھی جو ہے وہ جسم کی قیود نہ ہونے کی وجہ سے انسان والی خصوصیت اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ لطیف مخلوق ہے. جی، لطیف مخلوق اسے کہتے ہیں کہ جس کا جسم نہ ہو. مطلب ہمیں کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازے میں جانا پڑے گا، دیوار کے اندر سے نہیں جا سکتے. لطیف مخلوق جو دیوار سے بھی جا سکتی ہے، جسم تو ہے نہیں جو رکاوٹ ہو اس کے لیے. لطیف، رام توئیں یہ اور فا. جی، یعنی فرشتے جیسا بننا اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے اس اعتبار سے، ورنہ انسان جو ہے وہ گناہ سے بچے گا تو فرشتوں سے افضل ہوگا. یعنی جو ہے وہ قوت عقلیہ کو غالب کر دے گا باقی تینوں قوتوں کے اوپر، تو فرشتوں سے افضل قرار پائے گا، نہ کہ فرشتہ جیسا. جیسے کہ فرشتے اگر مثلا نیکیاں کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو باقی قوتیں ہیں نہیں کہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہو. تو انسان و مقام اور محل ہے کہ جہاں پہ ساری قوتیں یکجا ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو یہ مرتبہ عنایت کیا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے. یہاں تک عبارت دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے کی گفتگو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 44. ثم المنشأ اور التنازع والتجاذب والبقاء فی نفس انسانیت انما هو قوتہ العقلیۃ. پھر یہ جو اندرونی جھگڑا چل رہا ہے انسان کے اندر، وہ فقط و فقط قوت عقلیہ کی وجہ سے، تنازع و تجاذب کی وجہ قوت عقلیہ ہے. اگر قوت عقلیہ نہ ہوتی تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. جیسے انسان وہ افراد کے جنہوں نے قوت عقلیہ کو بالکل پیچھے دھکیل دیا ہے، وہ عام طور پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا گناہ کرتے وقت، نہ کوئی افسوس ہو رہا ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے.
تو اگر قوت عقلیہ ہوتی نہیں تو انسان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا. وہ جو گناہ کر رہا ہوتا, یا غصہ آ رہا ہے غصہ کر رہا ہوتا, کوئی روکنے والا اس کو نہ ہوتا. تو تنازع و تجاذب کی وجہ یہ قوت عقلیہ ہے. لأن التدافع انما بینہا و بین سائر القوى, اسے جھگڑا قوت عقلیہ اور باقی تینوں قوتوں کے درمیان ہے. باقی ان تینوں قوتوں میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ تو آپس میں مل جل کے جو ہے وہ رہ سکتی ہے. فقط جھگڑا یہ تینوں کا اس قوت عقلیہ کے ساتھ ہے, یعنی ایک کا جھگڑا جو ہے وہ تین کے ساتھ ہے. فلیس فی نفوس سائر حیوانات, مگر یہ والی چیز جو ہے باقی سارے حیوانات کے اندر نہیں ہے. کیوں کہ تیرے فقدان حظ عاقدتا, اسے باقی حیوانات میں قوت عاقدہ ہے ہی نہیں. تو جب قوت عاقدہ نہیں ہے تو نہ باقی حیوانات میں تنازع ہے اور نہ ہی وہ تجاذب ہے. تو باقی حیوانات میں قوت عاقدہ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی تمام حیوانات میں تینوں قوتیں مساوی طور پہ ہیں, ایسا نہیں, بلکہ تینوں میں سے کسی میں کوئی قوت مثلا غضبیہ زیادہ ہے تو کسی میں شہویہ زیادہ ہے تو کسی میں وہمیہ زیادہ ہے. کہ وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ فِي غَلَبَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْقُوَّةِ, کہ اگرچہ ان باقی مخلوقات کے اندر قوتوں میں سے کسی ایک قوت کا غلبہ جو ہے وہ موجود ہے باقی قوت کے مقابلے میں. جیسے شیاطین میں کس کا غلبہ ہے؟ قوت وہمیہ کا. اسی طرح کتے اور شیر وغیرہ اس میں کس کا غلبہ ہے؟ قوت غضبیہ کا. اسی طرح سے عام مثلا گائے بھینس وغیرہ اس میں غلبہ کس کا ہے؟ قوت شہویہ کا. کہ فَإِنَّ الْغَلَبَةَ فِي الشَّيَاطِينِ ذِي الْوَهْمَةِ وَفِي السِّبَاعِ الْغَضَبِ وَفِي الْبَهَائِمِ ذِي الشَّهْوَةِ, کہ شیاطین میں غلبہ قوت واہمہ کا ہے, درندوں میں قوت غضبیہ کا ہے, اور بہائم میں جو ہے قوت شہویہ کا ہے. جہاں تک تعلق ملائکہ کا ہے کہتے وہ اما الملائکۃ فتنحصر قوتها بالعاقدۃ, کہ ملائکہ کا تعلق جہاں تک ہے تو اس کے اندر فقط و فقط قوت عاقدہ ہے. کہ فلیس فیہا سائر القویٰ, کہ اس کے اندر باقی تینوں قوتیں نہیں ہیں. فرشتوں کو نہ کبھی سونے کی خواہش ہوتی, نہ کبھی کھانے کی خواہش ہوتی ہے, نہ فرشتوں کو کبھی غصہ آتا ہے, اور نہ کبھی فرشتے جو ہے بدگمانی کرتے ہیں. اسے کہ باقی تینوں چیزیں ہے ہی نہیں اس میں. تو فلا یتحقق فیہا تدافع و تنازع, تو اس میں تدافع اور تنازع جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو فالجامع لعوالم الکل هو الانسان, تو تمام عالم جس کے اندر جمع ہے وہ انسان ہے. کہ وہ المخصوص من بین المخلوقات بالصفات المتقابلہ, کہ انسان کو پروردگار عالم نے خاص کیا ہے کہ جس کے اندر تمام صفات کو جمع کر دیا ہے, اور تمام صفات متضادہ, کہ قوت عقلیہ کچھ کہہ رہی ہے, قوت شہویہ کچھ کہہ رہی ہے, قوت غضبیہ کچھ کہہ رہی ہے, اور قوت وہمیہ کچھ اور کہہ رہی ہے. وَلِذَلِكَ صَارَ مَظْهَرًا لِلْأَسْمَاءِ الْمُتَقَابِلَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَقَابِلًا لِلْخِلَافَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَقَائِمًا لِعِمَارَةِ عَالَمِ الصُّورَةِ وَالْمَعْنَىٰ. اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ مظہر بن گیا کہ پروردگار عالم کے اسما اس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. کہ پروردگار عالم جو ہے رحیم ہے تو کبھی انسان کوئی رحم دل نظر آتا ہے, اور پروردگار قہار ہے تو کبھی کوئی انسان غضبناک نظر آتا ہے. کہ اسماء متقابلہ اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. وقابلاً للخلافۃ الربانیۃ, اور انسان قابل ہوا ہے کہ پروردگار عالم اسے اپنا خلیفہ بنائے. اور انسان جو ہے وہ اس مقام اور محل میں ہے کہ جہاں پہ صورت اور معنی دونوں یکجا ہوئے ہیں, کہ ایک جسمانی شکل و صورت ہے اور ایک جو ہے معنوی اور روحانی اس کی شکل و صورت ہے. اب ان دونوں کے درمیان بعض اوقات صورت یہ ہوتی کہ جیسا انسان ظاہر میں ہے ویسا ہی باطن میں ہوتا ہے. تو ظاہر میں انسان ہے, باطن میں بھی انسان ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کی قوت عاقلہ غالب ہو, تب انسان ظاہر میں بھی انسان ہے اور باطن میں بھی انسان ہوتا ہے. تو صورت ظاہری اور صورت معنوی دونوں مساوی ہو گئی. مگر اگر ایسا نہ ہو تو انسان ظاہر میں انسان ہوتا ہے, باطن میں کبھی کتا ہوتا ہے, کبھی سور ہوتا ہے, کبھی شیطان ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر و باطن میں مطابقت نہیں ہوگی. والملائکۃ وان کانوا مخصوصین بالجنۃ روحانیۃ ولوازمها من اشراقات العلمیۃ وتوابعها من اللذات العقلیۃ الا, کہ ملائکہ اگرچہ مخصوص ہیں اس حوالے سے کہ ان کے لیے روحانی فضیلتیں ہیں,
ان کے لیے جو ہے علمی مقامات ہیں اور لذات عقلیہ ہیں، مگر یہ ساری باتیں کب ہیں ان کے پاس کہ سامنے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کہ الا انہ لیس لہم جہت جسمانیت و لوازمھا، مگر کہ ملائکہ کے پاس نہ جسم ہے اور نہ ہی جسم کے لوازم ہیں۔ جسم ہوتا تو بھوک لگتی، جسم ہوتا تو اونگ آتی، جسم ہوتا تو مثلا غصہ آتا، جسم ہوتا تو ایذا پہنچتی تو تکلیف ہوتی، ایسا کچھ نہیں ملائکہ کے پاس۔ والاجسام الفلکیۃ وان کانت لها نفوس ناطقۃ علی القواعد الحکمۃ الا انها خاریۃ عن طباع مختلفۃ والکیفیات المتباینۃ۔ جہاں تک اجسام فلکیہ کا تعلق ہے، جسم تو رکھتے ہو، چاند کا اپنا جسم ہے، سورج کا اپنا جسم ہے، مگر ان کے لیے بھی جو ہے وہ قواعد حکمت موجود ہے کہ جو پروردگار عالم نے ان کے لیے معین کیا ہے، اسی دائرے کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں، نہ اس سے باہر نکلتے ہیں، نہ ہی اس سے آگے بڑھتے ہیں، نہ بڑھ سکتے ہیں بڑھنا چاہے تو۔ یعنی اس میں سرکشی کی قوت ہے ہی نہیں کہ وہ سرکشی کر سکے، فقط اطاعت ہی اطاعت وہ کرنے کے پابند ہیں۔ وَلَيْسَ لَهَا فِي الْمَدَارِجِ الْمُتَخَالِفَةِ، اور نہ ان کے مدارج متخالفہ، انسان کے مدارج ہیں کہ اچھا بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے، برے میں بہت زیادہ برا بھی بن سکتا ہے، اچھے میں بہت زیادہ اچھا بھی بن سکتا ہے، مگر یہ اجسام فلکیہ جو ہیں ان کے پروردگار نے جو معین کیا ہے وہی چیز ہے، نہ اس سے وہ آگے جا سکتے نہ ہی وہ پیچھے جا سکتے۔ جی مگر جنات جو کہ جسم نہیں رکھتے ہیں، لطیف مخلوق ہے، اسے ان کی بحث یہاں پہ نہیں کر رہے، ابھی جو انسان کو باقی مخلوقات کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو یہ اجسام فلکیہ سے مراد مثلا چاند سورج وغیرہ، اس میں کیا ہے کہ وہ جو پروردگار عالم نے ان کے لیے مخصوص کیا ہے قاعدہ، اسی کے اندر وہ گھومتے رہتے، فقط انسان ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ولا تقلب فی اطوار نقص والکمال، اس کے اندر گنجائش نہیں کہ کبھی ناقص ہو یا کبھی جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ ولا تحول فی جمیع التقالیب والاحوال، اور نہ ان میں یہ گنجائش ہے کہ وہ مختلف روپ ڈال سکے، مختلف حالتوں میں جا سکے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک ہی انسان اچھا بن سکتا ہے، برا بن سکتا ہے، ایک ہی انسان قاتل بن سکتا ہے، ایک ہی انسان جو ہے وہ غیبت کرنے والا بن سکتا ہے، ایک ہی انسان جو ہے فلاں گناہ کرنے والا ہو سکتا ہے، دوسرے وہی انسان عالم بن سکتا ہے، فاضل بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے۔ تو یہ مختلف احوال اور مختلف تقالیب جو ہے وہ انسان کے لیے ہیں، مگر باقی مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ بے خلاف انسان کے برخلاف کے فَإِنَّهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْمَرَاتِبِ الْمُخْتَلِفَةِ، کہ انسان جو ہے تمام مختلف مراتب کا احاطہ کیے ہوئے، چاہے انسان تو پستی کی طرف مائل ہوتے ہوئے بربادی کی طرف چلا جائے، اور چاہے تو انسان جو ہے وہ بلند کی طرف مائل ہوتے فرشتوں سے آگے نکل جائے، کہ وسائل فی الاطوار متباینۃ من الجمادیۃ والنباتیۃ والحیوانیۃ والملکیۃ، کہ جو باتیں جمادات کے اندر ہیں، جو باتیں نباتات میں ہیں، جو باتیں حیوانات میں ہیں، اور جو باتیں فرشتوں کے اندر، وہ ساری کی ساری انسان کے اندر جمع ہوئی ہیں۔ اور جمادات میں، نباتات میں اور حیوانات میں اور فرشتوں میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ جس حالت میں وہ ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ایک اگر مثلا درخت کہ جس کو پروردگار عالم نے سیب کا درخت بنایا ہے، تو وہ چینج کر کے اپنے آپ کو آم کا درخت نہیں بنا سکتا ہے، جس کو آم کا بنایا ہے وہ چینج کر کے اپنے آپ کو دوسرا کوئی درخت نہیں بنا سکتا۔ اس طرح سے جو ہے جمادات کے اندر کہ جو چیز پہاڑ کا حصہ بنی ہے وہ مثلا کسی دوسری زمین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ فرشتوں کے اندر کہ پروردگار عالم نے اس کو جس رتبے پہ فائز کیا ہے اس سے نہ وہ آگے والا رتبہ حاصل کر سکتا ہے نہ ہی پیچھے والا کر سکتا ہے۔ وہ یہی کیفیت جو ہے حیوانات میں، یہ انسانی فقط وہ مخلوق ہے کہ جو چاہے تو پستی کی منزل پہ بھی جا سکتا ہے اور چاہے تو جو ہے وہ بلندی کی منزل پہ بھی جا سکتا ہے۔ اس کے لیے راستے کھلے ہوئے، چاہے تو وہ جا کے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، چاہے تو جا کے درندوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ کہ ذہُ ترقی ان جمیع تلک المراتب، کہ انسان کو حق حاصل ہے کہ ان تمام مراتب میں وہ ترقی کر سکے، کہ بے ان تتحقق لہ مرتبۃ مشاہدۃ الوحدۃ صرفۃ، کہ وہ اس مرتبے پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ وحدت صرفہ کا جو ہے وہ مشاہدہ کر سکے۔ اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ
یتجاوز عن افق الملائکۃ، کہ ملائکہ کا جو رتبہ ہے اس سے بھی وہ آگے بڑھ جائے گا، اس سے بھی آگے جا سکتا ہے، کہ فہو النسخۃ الجامعۃ لحقائق الملک والملکوت والمعجون المرکب من عالم امر والخلق، کہ یہ انسان جو ہے وہ نسخہ جامعہ ہے کہ جس کے اندر ملک اور ملکوت کی تمام حقیقتیں جمع ہوئی ہیں، اور وہ معجون مرکب ہے۔ معجون کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر مختلف اشیاء جمع کر کے ایک خاص قسم کی چیز بنائی جاتی ہے۔ تو انسان وہ معجون مرکب ہے کہ جس کے اندر کچھ فرشتے والی صفتیں ہیں، کچھ حیوان والی، کچھ نباتات والی، کچھ جمادات والی، ساری چیز اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ قال امیر المومنین علیہ السلام کہ مولا کائنات اسلام کا فرمان اسی حوالے سے کہ ان اللہ خص الملک بالعقل دون الشہوت والغضب، کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو خاص کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ فقط عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے اور غضب نہیں دیا ہے۔ وہ خصر حیوانات بہما، جبکہ حیوانات کو ان دونوں سے خاص کیا ہے کہ حیوانات کے اندر قوت شہویہ ہے اور قوت غضبیہ ہے، دونہ مگر عقل نہیں ہے۔ وشرف انسان بإعطاء الجمیع، مگر پروردگار عالم نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ یہ ساری قوتیں اسے دی ہیں۔ فإن انقادت شہوتہ وغضبہ لعقلہ، تو اب اگر انسان کی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ اس کے عقل کے تابع ہو جاتی ہیں تو سارا افضل من الملائکۃ، تو اب انسان ہو جاتا ہے ملائکہ سے بھی افضل۔ کیوں ملائکہ سے افضل بن گیا؟ اسی روایت کے اندر ہے کہ وصولہ الی حاضر مرتبۃ ما وجود المنازع، اسی کہ ملائکہ سے افضل اس سے بنا کہ اس نے یہ مرتبہ حاصل کیا باوجود کہ اس کے اندر ٹکرانے والی قوت موجود تھی، جبکہ والملائکہ تو لیس لہم مزاحمون، کیونکہ ملائکہ اس منزل پہ پہنچے تو وہاں روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو انسان باوجود قوت شہویہ اور غضبیہ ہونے کے اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو ملائکہ سے افضل قرار پائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب اس بحث جی شیطان کے پاس جو ہے وہ قوت وہمیہ تو ہے، قوت وہمیہ ہے، اس سے جو اس کے دائرے میں اس کا جو کام ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، یعنی باقی جو انسان کے مخلوقات ہیں مثلا فرشتوں میں صرف عقلیہ ہے، باقی میں ایسا نہیں کہ ایک ہی ہے چیز، عقل تو نہیں ہے، مگر کسی میں 3 ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 1 ہے، کسی میں تینوں ہیں۔ جی آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے، شروع میں یہی سوال جو اعجاز صاحب نے کیا تھا تو جو جواب دیا تھا وہ اسی سوال کے حوالے سے تھا کہ ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ ان کی جو مخصوص قوت ہے اسی کے دائرے میں دی جاتی ہے، اس سے باہر میں نہیں دی جاتی۔ اب وہ قوت کا دائرہ ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ٹریننگ کے بعد جو ہے بعض صفات اس میں آ سکتی ہے اور بغیر ٹریننگ کے مثلا نہیں آئے گی۔ مثلا وہی کتا آوارہ گھوم رہا ہے، اس وقت بھی چوکنا ہوگا، اس وقت بھی اپنے علاقے کی چوکیداری کر رہا ہوگا، وہ مگر اس کا طریقہ الگ ہوگا، اس کو ٹریننگ کر کے جو کام دیا جائے گا اس کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ تو اب جو ہے اس میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک وصل دیا ہے کہ اس سے مربوط ایک بات اور بیان کر کے پھر جو نئی بحث شروع ہوگی کہ قد ظہر بما ذکر ان انسان ذو جنبۃ روحانیۃ یناسب بها الارواح طیبۃ والملائکۃ قادسہ، کہ گزشتہ گفتگو سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے اندر 2 سمتیں ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو اس کے پاس وہ روحانی قوت موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ارواح طیبہ اور ملائکہ قادسہ سے مدرک ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوت عقلیہ، کہ اس سمت کی طرف نگاہ کریں تو انسان جو اتنا بلندی کی طرف جا سکتا ہے، مگر دوسری طرف وہ جنبۃ جسمانیۃ یشابہ بها السباع والانعام، مگر دوسری طرف ایک سمت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جسم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ
درندوں اور جانوروں کو سے جو ہے شباہت رکھتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو روح ہے وہ جو ہے ملائکہ کے پاس موجود قوت سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان کے پاس جو جسم ہے اس کا تعلق جو ہے وہ درندوں اور جانوروں کے پاس موجود جسم کے جیسا ہے۔ تو فالجزء الجسمانی اقیم فی ھذا العالم حسی مدتاً کثیرہ، تو جو جزء جسمانی ہے وہ اس عالم کے اندر ایک مختصر عرصے تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، روح اور جسم۔ اب روح جو ہے ملکوتی چیز ہے، وہ چاہ رہے کہ اس کو بلندی کی طرف لے جائے۔ جسم چونکہ یہاں کی چیز ہے، مادی چیز ہے، وہ چاہ رہے کہ اس کو پستی کی طرف جو ہے وہ دھکے دے۔ جسم کے ساتھ قوت مربوط ہے، قوت سبعیہ اور غضبیہ، اور روح کے ساتھ قوت مربوط ہے، قوت عقلیہ۔ تو اب جسم کا تعلق جو ہے اس مدت قصیرہ کے ساتھ ہے، مختصر مدت کے ساتھ ہے، اور روح کا تعلق جو ہے ابدی اور دائمی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں فالجزء الجسمانی اقیم فی ھذا العالم حسی مدتاً کثیرہ، کہ جس میں جزء جسمانی جو ہے وہ اس عالم میں حصے میں مختصر مدت کے لیے قائم رہتا ہے، اور پھر جزء روحانی ینتقل الی العالم العلوی، جبکہ جزء روحانی جو ہے وہ اس کو بلند کے عالم کی طرف منتقل کرتی ہے۔ وَيُقِيمُ فِيهِ أَبَدًا فِي مُصَاحِبَةِ أَرْوَاحِ قُدْسِیَّہ، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ روح کے لیے کبھی موت نہیں ہے، روح کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا ارواح قدسیہ کے ساتھ۔ اب اس کو یہ ساری لذتیں اس صورت میں حاصل ہوگی کہ جب اس نے اس دنیا میں قوت عقلیہ کی پیروی کی ہوگی اور قوت شہویہ، قوت غضبیہ وہمیہ کا انکار کیا ہوگا کہ وَلَا يَسُرُّ إِلَّا بِتِلْكَ الرَّزَّاتِ، کہ ان لذتوں سے ہی اسے سرور ملے گا۔ جی جی یعنی روح کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے، اور ارواح مقدسہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انسان رہے گا وہاں پہ، کہ لا یسر الا بتلک اللذات ولا یکتبط الا بها۔ تو اب جو ہے انسان کی جد و جہد یہ ہوتی ہے، البتہ یہ اس انسان کی کہ جس کی قوت عاقلہ نے غلبہ کر دیا ہوتا ہے، کہ وہ سرور محسوس کرتا ہے فقط ان چیزوں سے کہ جو اسے آخرت میں کام آنے والی ہوتی ہیں، اور باقی جو دنیاوی چیزوں سے جو ہے وہ وحشت زدہ ہونے لگتا ہے، کہ ولا یلتاح الا بمن ناسبہ، اور وہ جو ہے شک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا، فقط وہاں پہ شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ جہاں اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں یہ چیز جو ہے اسے آخرت سے دور کر دے۔ ولا یبالی بمفارقۃ الدنیا وما فیہا، اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ جو دنیا کی چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا والی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پہ وہ خوش نہیں ہوتا ہے، اور کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس پہ وہ غمزدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور البتہ آخرت والی کوئی چیز اس سے چلی جائے، کبھی اس کے نماز شب قضا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ وَيَرَى جِسْمُهُ وَمَالَهُ وَجَمِيعَ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَبَارًا وَقْدًا عَلَيْهِ إِلَّا مَا هُوَ ضَرُورٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَدَنُهُ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ فِي تَحْصِيلِ كَمَالِهِ، کہ دنیا کے اندر جو اسے جسم ملا ہے، جو مال ملا ہے، جو باقی دنیا کے کمالات اسے ملے ہیں، دنیا کی اچھائیاں ملی ہیں، اس کو وہ وبال مانتا ہے کہ یہ تو سارا ایک بوجھ ہے۔ دنیا سے وہ فقط اتنا لینا چاہتا ہے کہ جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور جو اس کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہن ابداً اذا مصائبت الذوات نوریت، اور اسی میں ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ایسا کام کر دے کہ جس کی وجہ سے ذوات مقدسہ سے وہ ملک ہو جائے۔ ولا یفعل الا ما اراد اللہ تعالی منہ، اور وہ کام کرتا ہی نہیں ہے مگر کہ وہ والا کام کرتا ہے کہ جو خدا اس سے چاہتا ہے، پروردگار کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ولا یتعرض الا لما یقربہ الیہ، اور جب بھی کوئی چیز کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اس کی پہلی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ آیا اس چیز سے میں پروردگار سے قریب ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا۔ اگر قریب ہونے والی چیز ہے تو اس کو اپنا لیتا ہے، اگر دور لے جانے والی چیز ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہے۔ ولا یخالف فی مطابقۃ الشہوات الردیۃ ولا ینخدع بخداع طبیعت، کبھی اسے جو ہے پست لذتیں پروردگار عالم کی اطاعت سے دور نہیں لے جا سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے
قوت وہمیہ کی دھوکہ دہی اسے راہ راست سے ہٹا سکتی ہے۔ ولا یحزن علی فقد محبوب ولا فوت مطلوب، کبھی کوئی پسندیدہ چیز جو ہے چلی جائے تو وہ غمزدہ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی جو مطلوب جس کو چاہ رہا تھا وہ نہیں ملتی تو اس کے اوپر وہ غمزدہ نہیں ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کے جانے کے اوپر اسے افسوس نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا صَفِيَ مِنْ أُمُورِ الطَّبِعِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ زَالَتْ عَنْهُ الْعَوَارِضُ النَّفْسَانِيَّةُ وَخَوَاطِرُ الشَّيْطَانِيَّةُ بِأَسْرِهَا۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ اب اس کی روح اتنی قوی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب قوت وہمیہ اسے بہکا نہیں سکتی ہے، اب قوت شہویہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ وَفَنَا عَنْهُ إِرَادَتُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأُمُورِ، اسی کہ اب اس کا وہ ارادہ ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی چیزوں سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی نے اس کو عزت دی تو بھی خوش، نہیں دی تو بھی کوئی غمزدہ نہیں ہوتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے کہ میری اصل عزت جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں سے دولت ملی تب بھی خوش، نہیں ملی تب بھی خوش، اس سے کہ اس کا اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ البتہ عزت ملی یا نہ ملی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کروائے، یہ کہ انسان سے کہ اس کوشش میں نہ لگا رہے کہ دنیاوی جگہوں پہ اسے عزت ملے۔ انسان کے لیے جو ہے بعض طلباء کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے، یا بعض جو ابتدائی زمانے کے مثلا عالم دین ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی پبلسٹی کی کوشش نہیں کی تو ہم کو کون بلائے گا مجلس پڑھنے، لوگوں کو پتہ تو چلے، اپنی مجلس سے مثلا جو ہے اس کی شہرت کروائی جائے، لوگوں سے تعریف کروائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے تو یہ ہمیں بلائیں گے، ورنہ کیسے مثلا جو ہے لوگ ہمیں بلائیں گے۔ تو اس کے لیے شیخ سعدی نے اچھا مثلا جواب دیا ہے، وہ مثلا کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایسا بن جانا ضروری ہے کہ جہاں اسے اپنی پہچان کروانی نہ پڑے۔ اگر ایک سونے کی چیز ہے تو اس کے اوپر بورڈ لگانا نہیں پڑتا کہ یہ سونے کی ہے، سونا خود جو ہے اپنی پہچان کروا دے۔ اگر ایک ہیرا ہے تو ہیرے کے اوپر بورڈ نہیں لگانا پڑے گا کہ یہ ہیرا ہے، وہ خود ہی اپنی پہچان کروائے گا، اس کی چمک ہی اسے دکھائے گی۔ اگر ایک شیشے کو ہیرے کے طور پر بیچنا ہے تو بورڈ لگانا پڑے گا کہ بھائی یہ ہیرا ہے، یا ایک پیلی چیز کو ایسی سونے کے نام پہ بیچنا ہے تو بورڈ لگانا پڑے گا کہ بھائی یہ سونا ہے۔ تو اگر انسان حقیقی طور پہ کمال کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے تو اسے اپنی پبلسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود جو ہے لوگ اس کے تو کھینچ کے آئیں گے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اگر وہ ہیرا ہے تو ہیرے کو جو ہے وہ مثلا اعلان نہیں کرانا پڑتا میں ہیرا ہوں، بلکہ لوگ خود بخود اسے حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مگر وہ ہیرا ہے ہی نہیں، اگر وہ سونا ہے ہی نہیں تو پھر پبلسٹی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ایسی پبلسٹی کا خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جی ہم وہ ہیرا بیچتے ہوا تو بول سکتے ہیں نا۔ جی اس شخص کو پہچانا جائے گا مگر اس کے اوصاف سے پہچانتے ہیں۔ ہاں جہاں پہ وظائف اس انداز سے ہو تب تو آپ کو مثلا اپنے آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ جہاں ہدایت موقوف ہو اس کے اوپر، مگر ہدایت اس کے اوپر موقوف نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کی پبلسٹی، خود کی پبلسٹی کرنا یہ اچھا نہیں مانا گیا ہے۔ کہ انسان خود ایسا بن جائے تو خود بخود جو ہے لوگ اس کے طرف کھینچیں گے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اگر پبلسٹی کرے گا بھی تو لوگ دھوکے میں آئیں گے 2-3 دفعہ۔ جیسے مارکیٹ میں بھی اگر کوئی غلط قسم کا مال پیش کیا جائے اچھی پیکنگ کے اندر تو 2-4 دفعہ تو لوگ دھوکہ کھا رہے تھے خوبصورت پیکنگ دیکھ کے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مال صحیح نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم 2-4 دفعہ مثلا جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کر کے اپنے اشیاء بھی رکھوا سکتے ہیں، اپنے مسجد سے بھی رکھوا سکتے ہیں، مگر جب پتہ چلے گا اس میں علم نہیں ہے، میٹر نہیں ہے تو خود بخود ہی لوگ جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اچھا یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنی پبلسٹی وغیرہ نہ کرے بلکہ خود ایسا بنے، خود ایسا بنے گا تو جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ لوگ کھینچ کے آئیں گے۔ مگر چونکہ عام طور پہ جلد بازی زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ شروع کے زمانے میں طالب علموں میں، کہ جلدی چاہ رہے تو ممبر پہ آ جائے، شہرت ہو جائے، مشہور ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگ جو ہاتھ چومے مولانا سمجھ کے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں سبب بندی کے انسان جو ہے وہ جلدی کے کرتا ہے اور اس پہ وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جو حقیقی شہرت ملتی ہے وہ دیر
سے ملتی ہے، مگر دیر سے ملنے کے بعد پھر ہوتی بھی دیر پا ہے. تو جو جلدی چیز مل جاتی وہ جو ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے. جی احتراماً چومتے ہیں. ہاں مگر ایک دفعہ اگر ہاتھ چوم لیا تو پھر انسان جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے پڑھ نہیں پاتا ہے. اگر مثلا کسی مولانا کا لوگوں نے ہاتھ چوم لیا تو اس پر وہ پڑھائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس کا تو لوگ ہاتھ چوم لیں گے. ہاتھ چومنے کا مطلب اس کی شہرت ہوگی. اب وہ ممبروں کے چکر میں رہے گا کہ کہیں مثلا مسجد پڑھنے جا رہا ہوگا، کہیں قافلہ لے کے جا رہا ہوگا ادھر ادھر، پھر وہ پڑھائی نہیں ہو پاتی ان کی. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں جب تک مکمل پڑھائی نہ ہو جائے یا کسی مقام تک نہ پہنچ جائے، لوگوں کے سامنے نہ آیا جائے، ممبر پہ نہ آیا جائے. جیسے کہ ممبر پہ آ گئے اور جب صلاحیت ہیں اور مشہور ہو گئے تو اس کے بعد پھر پڑھائی نہیں رہتی ہے. پھر وہ جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اسی کے اندر الفاظ گھما کے جو ہے مجلس سے پڑھنی ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2-3 اشعار سننے کے بعد پبلک کہتی ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ تو وہاں بھی مولانا نے پڑھا تھا، یہ تو وہاں بھی پڑھا تھا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے جو ہے انسان کسی مقام پہ پہنچ جائے. جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے. شیخ سعدی کا تذکرہ ہے تو انہوں نے ایک اور مثال بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں انسان کیسے اشرف المخلوقات ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، نکل ہی بھاگنے لگتا ہے، اور انسان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا. تو اشرف تو وہ ہوا نا، مثلا مرغی کا بچہ اشرف ہوا کہ وہ انڈے سے نکلتے ہی بھاگنے لگا ہے. انسان کا بچہ تو جو وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے. تو پھر شیخ سعدی جواب دے دے اس کا کہ اشرف کا معیار جلد بازی نہیں ہے کہ انسان جو پیدا ہوتے بھاگنے ہیں. اشرف کا معیار یہ کہ آہستہ آہستہ ہو مگر مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہو. تو اگر انسان چاہتا ہے کسی مقام پہ پہنچنا تو جلد بازی جو ہے کبھی کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی. انسان مضبوطی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھے تو وہ جو ہے دیر پا ہوگا. تو اسی حوالے سے مصنف بیان کر رہے تھے کہ جب یہ شخص اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ شہویات اور وہمیات کے اثرات سے خالی ہو چکا ہوتا ہے. اور اب یہ قلب ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ نور الہی کی تجلی اس کے قلب پہ ہو. اس لیے کہ اگر مثلا ہم چاہ رہے کہ سورج کے سامنے برتن کو لا کے اس کے اندر چمک پیدا کرے، تو اگر ایک میرا کچرا برتن لے کے آئیں گے اور سورج کے سامنے رکھیں گے تو سورج کی شعاع اس پہ نمودار نہیں ہوگی. میں اس برتن کو صاف کر دیں گے، پورا اسٹیل کا برتن لے دے، اس کے اوپر جو میز ہے اس کو صاف کر دے، اس کے بعد آپ سورج کے سامنے رکھیں گے تو کیا ہوگا، اس میں اس کی شعاعیں نمایاں ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قلب پر، ہمارے قلب پہ پروردگار عالم کے نور کی تجلی رونما ہو، اس کا اثر پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو، تو اسے پہلے صاف کرنا پڑے گا. اسے قوت وہمیہ، شہویہ اور غضبیہ کے غلبے سے نکالنا پڑے گا. کہ جب قوت عقلیہ کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ تجلی پہنچ سکے گی. کہ تو تتقرر الحقائق فی عقلہ کتقرر قضاء الاولیۃ فیہ، پھر اس کے سامنے ساری جو اسی طرح سے اشکار ہو جائے گی جیسے کہ گویا اس کو یہ سب پہلے سے ہی پتا تھا. اس کا تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو گویا قضاء اولیہ ہے اس کے لیے. بل یکون علمہ بہا اشد اشراقا و ظہورا من علمہ بہا، بلکہ اب تو جو ہے اس کا ایک علم اس کے لیے دوسرے علم کا سبب بنے گا، دوسرا علم جو ہے وہ تیسرے علم کا سبب بنے گا. جب اسے ایک حرف پتہ چلے گا تو اس سے 10 حرف جو ہے وہ خود ہی نکالنا شروع کر دے گا. اسی کا اب جو ہے دل روشن ہو چکا ہے، قلب جو ہے وہ طاہر ہو چکا ہے کہ وہ ایسا بلغ حاصل غایا فقط استعد للوصول الی المرتبۃ القصویٰ، کہ جب وہ انسان اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو وہ انتہائی مرتبے کو پانے کے قابل ہو جائے گا، استعداد ہو جائے گی اس کے اندر. وہ مجاورۃ المرء الاعلیٰ، اور اس قابل ہو جائے گا کہ اب مرتبہ اعلیٰ کا مجاور بن جائے، اس کا قرب حاصل کرے. کہ فیسر الی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر، کہ پھر اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی قلب بشر سے وہ چیز گزری ہے. وہ یفوز بما اشیر الیہ فی کتاب الہی بقولہ، اور یہ اس منزل پہ پہنچ جائے گا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ سجدہ کے آیت نمبر 17 کے اندر کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نفس نہیں جانتا ہے
اس چیز کو کہ جو اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، کہ جو اس کی آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی انسان کے دل سے گزری ہے۔ یہ وہ روحانی سکون، وہ روحانی کیفیت اور وہ روحانی فیوز ہے کہ جس کے اندر انسان اس وقت جو ہے وہ جھوم سکتا ہے اور اس کے فائدے کو حاصل کر سکتا ہے جب قوت عاقلہ کو اپنے پر غالب کر دے اور قوت شہویہ، وہمیہ اور غضبیہ کو مغلوب کر دے۔ صلوات پڑھیں۔